بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کے بعد بس یہ ایک سورت پڑھیں، والدین کی مغفرت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتہ دار کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی زندگی میں حیات ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگ و دو اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرما بردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو بخشتی ہے، جس سے ان کے والدین کی آخروی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی نماز فجر کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی نماز فجر کے بعد تلاوت کر کے ان کی بخشش مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے فرائض اور حقوق کو انجام دیتے ہیں، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ اور کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کر کے ان کی ارواح کو نہیں بخشوا سکتے تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہ کرتے ہوئے ان کو نہ بخشوا پائے گی۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ جو والدین کی مغفرت کے لیے ایک سورت کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے نہ صرف والدین کی مغفرت ہوگی بلکہ اس کو بھی دنیا کی ہر قیمتی چیز ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اپنے درجات کی بلندی کا وعدہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی آخری منزل کو بہتر بنا دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے
یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہماری ماں کا ہے، یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوں سے ملاتے ہیں اور وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس کو موت دیجئے۔ اور اسی طرح ان پر گناہ گار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور کرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے،
اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں، یہ کوئی گناہ ہمارے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیے لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی محبت سے بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقع احوال بیان کیا۔ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا، یا آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا
جہنم سے باہر نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا میں نے تو بھری ہوئی پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاوی کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا اور گھسیٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں کسی کو بھی وہ عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر اسے اس بات کا وعدہ لیں گے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو وہ پھر
پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تیرے سوال کو کون کون سی چیزیں روک سکتی ہیں؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ مسلم سے ابوال حدیث نمبر 463۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں۔ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائیں۔ حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے ایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جارانہ کے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے چاق و چوبند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وظیفے میں آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی زندگی میں بھی سکون، خوشی اور اطمینان لاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی دیتے ہیں اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تب دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، لہٰذا یہ مجرب اور بہترین طریقہ اپنائیے اور روزانہ والدین کے حق میں دعا کریں۔ ان کی حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی انہیں یاد رکھیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔